اسے منانے کی کوشش میں لگے تھے، بلکہ کسی حد تک ڈرانے کی کوشش میں، کیونکہ وہ ان کے خیال میں جو ہونے جا رہا تھا اس کے لیے بہت ضروری۔ حالانکہ اس کا رونا ان سب سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ان سب کو کرنا پڑا۔ اس کی خاموشی کو انہوں نے رضامندی ہی سمجھا اور وہ اپنے نقصان پر روئے جا رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زالے سکندر کی گود میں سر رکھے وہ اپنے اس یقین بھروسے کو رو رہی تھی جسے کچھ لمحے پہلے بھول چکی تھی، اور شاید اپنے پیار کو بھی۔ وہ سب ابھی تک سکتے میں تھے جب مسز احمد اور حسن نے آ کر انہیں وہ خبر سنائی اور رادابا کو کہا، بیٹا، چچی کو کال کر کے بلا لو، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، کل ادھر بھی جانا ہے۔ خوشی ان کی رگ رگ سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ ان کی باتیں سن کے ان کا سکتہ بھی ٹوٹا، اور انہیں بھی تیاریوں کی فکر لگی۔ جبکہ معاویہ جے کے روم کی طرف بڑھا۔ تو شادی کر رہا ہے میرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ جب جہان نے بریک لگوائی، میرا تم سے نکاح کب ہوا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوری، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا تم سے نکاح کب ہوا جو تم یوں بیویوں کی طرح جرح کر رہے ہو؟ اس نے باتوں کی مار لگائی۔ وہ خجل سا ہو گیا اور اس کے گلے لگ گیا اور زور سے بولا، یار، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ اس کے پیچھے ہٹو، مجھے کام ہے۔ اوکے، پیچھے ہٹو، مجھے کام ہے۔ اسے پرے کرتا وہ ریک کی سمت گیا اور فائل نکالی۔ جے بھابی کیسی ہے؟ اس کی شرارت سے یہ آواز پہ اس کی طرف دیکھا جو شاید اسے اب تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسی ہیں ویسی ہی ہیں؟ اس نے پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے بولا، مطلب کیسی ہیں؟ اب کہ اس کے سوال اس نے اپنے مخصوص انداز میں دیکھا تو وہ پزل ہوتا بولا، یار، تمہاری نظروں سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ بھابی کی کیا حالت ہوگی؟ اس نے پھر شرارت کی۔ اس کی اس بات پر اسے اچانک سامنے ایک منظر آیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکراہٹ چمکی جیسے بادلوں میں سے چاند۔ اہم وہ شرارتاً کھانسا تو جے ہوش میں آیا۔ یہ تم خوش ہو؟ اس کے سوال پر وہ تھما اور دل میں بولا، ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنے عشق و جنون کو پانے جا رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ جے، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، اور اسے بولا، اوکے، میں نکلنے لگا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ واپس کام نمٹانے، نکاح والے دن آؤں گا، خدا حافظ۔ اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے نکل گیا۔ شاہ فیملی جب سکندر ولا گئی تو اس کی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان سے مل سکتی، اس لیے نہیں کیا، لیکن مسز حسن احمد اور اسفند شاہ اسے روم میں ذرا انسسٹ انہوں نے بھی کہ ذرا مل آئیں۔ نکاح کا دن فائنل کر کے ڈریس دیکھ کر وہ واپس آئے۔ اس سے پہلے سکندر فیملی کے ہاں جا کر سب فائنل کر چکے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس کی چاروں بھابیاں اس کے پاس آئیں اور اس کا نکاح کا ڈریس لے کر جو اس نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مہمان نہیں بلائے تھے، صرف خاص لوگ تھے۔ وہ زیادہ ہلا گلا کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ علیزے، آؤ، ڈریس دیکھیں، ابھی ہم نے نہیں دیکھا۔ سنا ہے جہاں نے خود کلر پسند کیا ہے۔ مرینا نے اسے ریلیکس کرنے کو بولا، جبکہ اس کے نام سے اس کے اندر آگ لگاتی اور اس کا دل کرلانے لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ زالے نے جب ڈریس نکالا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مکمل سفید رنگ کو پاؤں کو چھوتا ایلپک کا بیش قیمت ڈریس تھا، جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کر ایک لمحے کو سکڑا۔ وہ کانوں میں سرگوشی سنائی دی، مائی گاڈ، آج آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کر ایک چیز تو فائنل ہوئی، ہمارے نکاح کا ڈریس اسی رنگ میں ہوگا۔ اس کی گہری اور جذبات سے لبریز نگاہوں سے دیکھتے اس کے کان سرگوشی کی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ کیا ہوا؟ وہ سب پریشان ہوئے۔ نتھنگ، اٹس بیوٹیفل، وہ بہت مشکل سے بولی اور سب ریلیکس ہو گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا ان سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مینشن میں سب ادھر ادھر اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے شام کو ادھر پہنچنا تھا، اس لیے مسز اسفند، رادابا، ابرش اور مہرو ادھر پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ سب اسے تیار کرنے لگی تو اس کے بھائی اندر آئے۔ پلیز تھوڑا ٹائم، زجا شائستگی سے بولا تو سب باہر جانے لگے اور ایلیزا کے پاس بیٹھے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہے ہم سے؟ ہنین نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔
بیٹا بھائیوں پر یقین رکھو، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سمجھائیں۔ وہ چپ چاپ روتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سب اس سے ملنے باہر آئے۔ نکلے وہ سب اندر آ کر اسے تیار کرنے لگی۔ جب وہ ڈریس پہن کر باہر نکلی تو سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ سفید رنگ اس کے سواگ و حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ گوڈ بھائی آپ تو بغیر تیاری کے اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ بھابھی آپ تو اتنی پیاری لگ رہی ہیں، میں تیار ہو کے آپ نے لالے کے ہوش اڑانے؟ مہرو بے ساختگی سے بولی۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگی، جبکہ اس کا دل اس کے نام پر سکڑ کر پھیلا۔ اس کے بعد انہوں نے بالوں کو سیٹ کیا۔ نیلے اور سبز پتھروں سے بنے بروچ کو اس کے بالوں میں سجا کے باقی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ڈیپ ریڈ لپسٹک اس سے لگا دی۔ یہ تھی اس کی مکمل تیاری، کیونکہ یہ بھی شاہ کا آرڈر تھا کہ سمپل تیار کرنا۔ سفید دوپٹے کو اس کو سر پہ ٹکا کر دونوں پلو پیچھے کر دیے۔